اللہ بہت ساری تعداد موجود ہے، اپنے ہونے کا ثبوت دیں۔ شریف صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ان کے لیے ماحول بن جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے استاد الاساتذہ جناب محترم سرمایہ ملت جعفریہ علامہ سید اخلاق حسین شیرازی ذکر محمد والے محمدیان فرمائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا بھی کیجئے گا کہ مولا علامہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارا سرمایہ ہیں، ان کی خرابی صحت سے بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، ہم بھی ان میں شامل ہیں، تو استاد محترم کا سایہ سلامت رہے اور اسی طرح ان کی تبلیغ جاری رہے۔ بہت خوبصورت آپ جانتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، اور تبلیغ کا جو ایک خاص انداز ہے وہ علامہ صاحب سے منسوب ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تمام آباب سے التماس شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس زیدی برادران، ان کے جملہ مرحومین مرحومات، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم مالک، بحق شہیدان کربلا و بحق اسیران کربلا، بانیان مجلس قہوہ جشریہ پورے فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما، تنگ دست مومنین کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ کریم مالک، تمام پریشان حال مومنین کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ کریم مالک، خالق علماء علامہ راج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ، قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے ہمیں شمار فرما۔ کریم مالک، خالق، جب تک زندگی ہے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا، وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة صلوات۔ مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی اولاد نے ہمیشہ سرکار وفا کے احسانات کو یاد رکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا، امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اہل مدینہ آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کی اس بچے پر نگاہ پڑی، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بچے کی تعظیم کے لیے وقت کا امام کھڑا ہو گیا۔ حیران ہو کے پوچھا، فرزند رسول یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ابن عباس۔ ثم ذاکرہ واستعبرہ، پھر امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا کو یاد کر کے بہت روئے، اور پھر دعا فرمائی رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے۔ لقد ابلا و آسرا و فدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا نے اثار کیا، اپنی جان کو آزمائش میں ڈالا اور بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اور پھر فرمایا ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتاً، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت کے نزدیک میرے چچا عباس علیہ السلام کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن اس منزلت پر، اس مقام و مرتبہ پر کائنات کے تمام شہید رشک کریں گے جو مقام
اللہ میرے چچا عباس کو عطا فرمائے۔ جمیع الشہداء، شہداء خود جمع کا صیغہ ہے، الف لام داخل ہے، پھر جمیع کی قید ہے۔ جمیع الشہداء کا معنی کیا بنے گا کہ کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر اور کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک ہر شہید اس مقام پر رشک کرے گا جو اللہ مولا عباس علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اور فرمایا اللہ نے جناب جعفر طیار کی طرح میرے چچا کو بھی بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے، جن پروں کے ساتھ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ محو پرواز۔ مومنین کرام، مولا عباس علیہ السلام کربلا کے واحد شہید ہیں جنہیں مولا علی علیہ السلام نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے۔ جناب عقیل سے فرمایا تھا، عقیل بھائی مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں۔ فَطَالِدَ علی غلامًا فارسًا، اللہ اس بہادر ماں سے مجھے ایک بہادر اور شہ سوار بیٹا عطا کرے جو کربلا میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ مومنین، آپ مولا علی علیہ السلام کی تمنا دیکھیے، یعنی مولا امیر علیہ السلام یہ تو جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا میری شجاعت کا وارث ہوگا، حیدری خون اس کی رگوں میں ہوگا، لیکن مولا چاہتے تھے کہ صرف باپ کی طرف سے شجاعت اس کو ورثے میں نہ ملے، ماں کی طرف سے بھی شجاعت اس کو دودھ میں پلائی جائے۔ مولا عباس علیہ السلام، یہ مولا علی علیہ السلام کی تمنا کا نام۔ مولا عباس علیہ السلام امام نہیں تھے، لیکن امامت والی صفات آقا میں پائی جاتی۔ زائرین بیٹھے ہو، جب تک زندگی رہے اللہ زیارات والا مبارک سفر ہر مومن کو نصیب کرتا رہے۔ آپ جانتے ہو کہ معصوم کی زیارت کے بعد، امام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا حکم ہے۔ مولا عباس علیہ السلام واحد ہستی ہیں، امام نہیں ہیں، لیکن ان کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا حکم۔ اور یہ عظمت ہے آقا عباس علیہ السلام کی کہ آقا عباس علیہ السلام کی جو زیارت موجود ہے، زیارت نامہ، یہ زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت۔ یہ وہ لفظ ہیں جو امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے اور جن لفظوں سے امام نے مولا عباس علیہ السلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کے سلام پڑھا۔ اجازت دیں تو میں چند جملے اس زیارت نامے کے عرض کرتا ہوں۔ زیارت نامے معرفت نامے ہیں۔ کسی معصوم کی جو زیارت ہوتی ہے وہ زیارت بھی معرفت کا ایک باب ہوتا ہے۔ السلام، پہلا جملہ، السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح عبد، آپ پر میرا سلام۔ آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا، شاید آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عبد صالح ہونا، اللہ کا عبد ہونا، یہ کون سا اتنا شرف ہے، ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، کہاں اللہ کے بندے ہیں جی؟ کوئی خواہشات نفس کا بندہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے، کوئی زر زمین کا بندہ ہے، کوئی کسی بندے کا بندہ ہے، کوئی حکومت کا بندہ ہے، کوئی اقتدار کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ شرف ہے کہ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلے اس بات کی گواہی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ
اللہ کے عبد ہیں، پھر دوسرے مرحلے پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سامعین گرامی، سارے اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اقبال نے کہا کیا خوبصورت، عبد دیگر عبدہو چیزی دیگر۔ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزی دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ عبد ہونا اور ہے، عبدہو ہونا اور ہے۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبدہو ہونا اور ہے۔ عبد میں اور عبدہو میں فرق کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے جو عبد ہوتے ہیں وہ اس کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں، وہ رب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ رب کب کچھ عطا کرے۔ لیکن عبدہو کون ہوتا ہے؟ رب اپنے اس بندے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، کب مانگے میں اسے عطا کروں، کب یہ لب کھولے میں اسے عطا کروں۔ عبد منتظر ہوتا ہے اور عبدہو کا اللہ منتظر ہوتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ وقت کا معصوم امام عبد صالح خدا ہونے کی گواہی دے رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر عبد صالح ہوتا کون ہے؟ المطیع للہ، زیارت نامے کا جملہ ہے، وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو امیر المومنین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو وقت کے امام کا مطیع اور فرما بردار ہو، وہی عبد صالح۔ سلام اللہ وسلام ماشاءاللہ۔ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین علیکہ یبنا امیر المؤمنین۔ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ آپ احباب اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا قریب آ جائیں، پیچھے والے احباب بھی محبت فرمائیں۔ آپ سے بہتر مجلس کے ماحول کو کون جانتا ہے؟ اصل میں پھر ظاہر ہے جب پیچھے سے تھوڑا سا راستہ تنگ بھی ہو رہا ہے، جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں قطعاً زحمت نہ سمجھیں، جو اٹھ نہیں سکتا اس سے میں مطلب شکوہ بھی نہیں ہے، زحمت بھی نہیں ہے، جو اٹھ سکتے ہیں جوان بیٹھے ہو محبت فرمائیں، ذرا قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بیچ والا راستہ خالی ہو جائے تاکہ آگے بہت ساری جگہ ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات۔ تھوڑا سا خلاف وعدہ ہو گیا ہے، مجھے 1 بجے کا کہا اشتہار پہ 2 بجے کا ٹائم، اب ملا 3 بجے ٹائم، تو 4 بجے ایک یہاں چھوینڈ ایک جگہ ہے آپ کے ادھر بھی پہنچنا تھا، لیکن بہرحال جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک صلوات ذرا سارے حضرات پڑھ۔ اب توجہ میں چاہوں گا آپ احباب کی، زیادہ زحمت نہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے چچا عباس علیہ السلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کے جو سلام پڑھ رہے ہیں، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین یبنا امیر المؤمنین۔ اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے، آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہے، آپ پر شہداء اور صدیقین کا سلام ہے، آپ پر کائنات کے تمام صالح بندوں کا سلام ہے۔ مولا عباس پر کائنات کا ہر نمازی بھی سلام بھیجتا ہے۔ کہاں سلام بھیجتا ہے؟ جب آپ یہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
جن اللہ کے ساحل بندوں پہ نماز میں درود پڑھ رہے ہو مولا عباس ان میں سر فہرست ہے۔ اللہ سلام بھیج رہا، اللہ کن پر سلام بھیجتا ہے؟ اللہ ہم لوگوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ اپنے چنے ہوئے مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ جن انبیاء اور رسل پر سلام بھیج رہا ہے، امام صادق علیہ السلام نے بتایا اسی فرشت میں کھڑے حضرت عباس علیہ السلام جن پر اللہ سلام بھیج۔ سلام و ملائکتہ المقربین، جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل اور تمام فرشتے بھی مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ انبیاء اور رسل بھی مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں، اور یہ جو ساری ہستیاں سلام بھیج رہی ہیں یہ زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں۔ اگلا جملہ زیارت نامے کا تغتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں مولا عباس پر، اور ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ وَأَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْوَفَاءِ، زیارت نامے کا جملہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امام کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا حق ادا کر، سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا کیا۔ مومنین آپ حیران ہو جائیں گے، جناب محمد حنفیہ یہ بھی مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں، ان کا مقام معمولی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جنہیں بحر جود و سخا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، مدینہ کے لوگ جناب عبداللہ کو سخاوت کا سمندر کہتے تھے۔ امیر المومنین کے داماد ہیں، امیر المومنین کے بھتیجے ہیں۔ سامعین گرامی، ان کا مقام معمولی نہیں ہے، لیکن میں مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ان شخصیات نے بھی امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے سے روکا ہے، امام کو مشورہ دیا ہے، لیکن میں بخدا قسم معرفت امام میں جس منزل پر مولا عباس علیہ السلام فائز تھے وہ مقام معرفت ان دو شخصیات کو بھی نصیب نہیں تھا۔ یہ امام کو مشورہ دے رہے تھے، اور 28 رجب سے لے کے مولا عباس کی شہادت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ مولا عباس علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کو کوئی مشورہ دینے کی کوشش کی ہو۔ مولا عباس مقام معرفت امام میں اتنی بلند منزل پر فائز تھے جو جانتے تھے میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام کو مشورہ دینے والا، میں کون ہوتا ہوں امام کو سمجھانے والا۔ آقا کے ہر حکم پر لبیک یا سیدی و مولائی، لبیک یا سیدی۔ اشہد لک بالتسلیم، امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا آپ نے حق ادا کر۔ والوفا، مولا امام صادق علیہ السلام قبر مولا عباس پر کھڑے ہو کے میں گواہی دیتا ہوں آپ نے وفا کا حق ادا کر۔ دوستو، میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ کائنات میں نہ ہوتا، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتاب میں رہ جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس علیہ السلام دنیا میں نہ آئے۔ مولا عباس علیہ السلام نے وفا کو معنی عطا کیا، ماں کے دودھ میں وفا پلائی گئی۔ جناب ام البنین سے جب شادی ہوئی آقا امیر المومنین علیہ السلام کی، دلہن کی حیثیت سے مولا امیر علیہ السلام کے گھر جب بی بی تشریف لائیں، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میری مولا عباس کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا، پہلے دہلیز امیر المومنین پر بوسہ دیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، دائیں طرف سے ماں کا بازو پکڑا، امام حسین نے بایاں بازو پکڑا۔ اماں
گھر میں قدم رکھے نا، پہلے دن عرض کی تھی شہزادو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تو اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئی، فرزندان فاطمہ یہ وہ وفا تھی جو دودھ میں پلائی۔ بی بی کا نام مبارک تو فاطمہ تھا، مولا علی علیہ السلام فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے۔ ایک دن عرض کی آقا آپ مجھے کسی اور نام سے پکارا کریں، اس نام سے نہ پکارا کریں۔ فرمایا کیوں فاطمہ؟ عرض کی آقا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ اولاد فاطمہ کے چہرے پر مایوسی سی چھا جاتی ہے، اداسی چھا جاتی ہے، انہیں اپنی ماں فاطمہ یاد آتی ہے، میں اولاد فاطمہ زہرا کو اداس نہیں۔ اس کے بعد پھر بی بی کو مولا ام البنین کی کنیت سے پکارا کرتے تھے، بیٹوں کی ماں۔ اور کیا وفا تھی خدا کی قسم، واقعہ کربلا کے بعد بی بی جتنا عرصہ زندہ رہی ہیں جناب ام البنین جنت البقیع میں چلے جایا کرتی تھیں اور 4 خط زمین پہ کھینچتی تھیں، 4 لکیریں بناتی تھیں اور پھر تصور کرتی تھیں یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، نشان بنا کے پھر ان کو مٹا دیتی تھیں اور پھر فرماتی تھی بیٹو میں تمہیں نہیں رہوں گی، میں فرزند فاطمہ زہرا کو، میں صرف حسین ابن علی کو رہوں۔ یہ وہ وفا تھی جو شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے دودھ میں پلائی گئی۔ رکھ دیں بھائی، رکھ دیں، بیٹھ دیں، ضرورت ہوگی لے لوں گا میں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں 9 محرم شمر امان نامہ لے کے آیا مولا عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے، ابن زیاد سے شمر امان نامہ لے کے آیا۔ میرے آقا عباس علیہ السلام نے فرمایا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان، رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان۔ مجھے بتائیے کائنات میں کوئی اس کی مثال ملے گی؟ 3 دن کا پیاسا ہو، فرات قبضے میں ہو، پیاسا نکل آئے فرات، اور یہ فرما کے نکلے واللہ لَأَذُوقُ الْمَاءَ وَسَيِّدُ الْحُسَيْنِ عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا۔ یہی وہ وفا ہے، آج بھی طواف کر رہا ہے پانی مولا عباس کی قبر کا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ مولا عباس کی عظمت کا سنو گے، 9 محرم کو ہی عمر ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، ایک رات کی مہلت لی امام حسین علیہ السلام نے، مہلت لینے کے لیے مولا عباس علیہ السلام کو بھیجا۔ خوبصورت جملہ علامہ علی نقی کا، وہ فرماتے ہیں یہ مولا حسین علیہ السلام نے مہلت لی نہیں مہلت دی ہے، اور یہ سی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو ہور کی صورت میں سامنے آیا ہے، یہ سی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو ہور کی صورت میں سامنے آیا۔ خود مولا عباس علیہ السلام کو سوار کیا، سوار کرتے وقت ایک جملہ فرمایا ہے، یہ جملہ میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک۔ شیعہ سنی نے لکھا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے تھے بے ابی انتا و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ نبی پاک مولا حسین علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کے جملہ فرماتے تھے، ایک ایک لفظ ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو کبھی دیکھ کے یوں فرماتے فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں بھی اس پر قربان ہو جاؤں جس حسین پر میں نے اپنا ابراہیم قربان کرنا۔ یہ ہے امام حسین کی عظمت، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں حسین تجھ پر۔ لیکن 9 محرم کو جب مولا عباس علیہ السلام کو سوار کیا، خود مولا عباس کی رکاب پکڑ کر اور ایک جملہ فرمایا اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے۔
عباس تجھ پر حسین فدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے بڑے جری اور اتنے بڑے بہادر مولا عباس کی بہادری کا ایک جملہ سن۔ محققین، اگرچہ روایات میں اختلاف ضرور ہے، محققین کی تحقیق یہ ہے کربلا میں لشکر یزید کی تعداد 30,000 ہے۔ یہ 30,000 کا لشکر بھی یکبارگی نہیں آیا، یہ بھی حصوں میں آیا ہے، قسطوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلے اور 1,000 کا دستہ لے کے پہنچا تھا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور کربلا میں لایا گھیر کے۔ 3 محرم کو عمر بن سعد پہنچا ہے، 3,000 کا دستہ وہ اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس نے پھر ابن زیاد کو قاصد بھیجا کہ اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 1-2 ہزار کا دستہ آ گیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا کہ اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 5,000 کا دستہ آ گیا۔ اور ساتھ ہی ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو کہا کہ تو جو بار بار لشکر کا تقاضا کر رہا ہے، سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت عمر ابن سعد نے کہا تھا، ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی موجود، حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی موجود۔ اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا مولا علی علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ایک رگ تھی۔ جب مولا امیر غیظ اور غضب کی حالت میں ہوتے تھے نا، غصے کی حالت میں، تو وہ رگ پھول جاتی تھی۔ پھر ایک زرد رنگ کا کپڑا تھا، ایک زرد رنگ کا رومال تھا، وہ زور سے یوں پیشانی پہ باندھ لیتے تھے جس سے وہ رگ دب جاتی تھی۔ نبی کریم کی حدیث ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ نے مسلمانوں سے، صحابہ سے فرمایا تھا، جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو، کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کر۔ آپ نہیں سمجھو گے، سادات نہیں سمجھو گے، کون میرے اس اگلے جملے کو سمجھے گا؟ جس رات کو مولا علی علیہ السلام نے نصف شب کو رسول زادی کو دفن کیا، اس سے اگلی صبح مولا علی کی پیشانی پہ وہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا۔ رسول زادی کے دفن کے بعد بعین ہی وہی رگ مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی میں بھی تھی۔ عاشور کے دن کربلا میں وہ رگ پھولی ہوئی تھی، اور عزاداران آل محمد عاشور کا جب دن آیا نا، مولا حسین علیہ السلام قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے، عرض کی آقا فحل لی رخصہ، آقا اجازت ہے مجھے بھی، میں بھی جاؤں میدان میں؟ کوئی کربلا کا شہید مولا حسین کی اجازت کے بغیر میدان میں نہیں گیا۔ آقا مجھے اجازت ہے میں بھی جاؤں میدان میں؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، یا عباس انت کبش و کتیبتی و حامل و لوائی، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے۔ اذا مزیت فتفرق عسکری، جب تو چلا جائے گا میرا لشکر ختم ہو جائے گا، میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ عزادارو، اب شہداء کی ترتیب سے واقف ہو، سب سے آخری قربانی، آخری شہادت مولا حسین علیہ السلام کی شہادت۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں ایک بچہ شہید ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا شہزادہ قاسم سے بھی 2 سال چھوٹا، 11 سال کا تھا عبداللہ ابن حسن، یہ شہزادہ مولا حسین کی چچا کی گود میں شہید۔ شہزادہ عبداللہ ابن حسن سے جو پہلے شہادت ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت، اور شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی شہادت۔ یعنی آقا عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف 3 شہادتیں ہیں۔
2 بچے شہید ہوئے، ایک مولا حسین شہید ہوئے، باقی سارا لشکر مولا عباس سے پہلے شہید ہو چکا ہے۔ عزادارو، علماء نے اس جملے کی وضاحت کی ہے، جب سارا لشکر شہید ہو چکا تو مولا حسین نے یہ کیوں فرمایا اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ مولا حسین کا جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، مولا حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا جس میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، پانی کے مشکیزیں۔ میری آقا زادی نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے یوں چچا کا ہاتھ پکڑا اور بی بی اس خیمے میں لے کے گئی جہاں وہ مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ مولا عباس علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے منہ کے بل، شکم کے بل مشکیزوں پر لیٹے ہوئے اور حل العطش کی صدایں بلند اور ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جناب سکینہ نے عرض کی چچا جان ہماری پیاس پر ترس کھائیں، میرا بھائی علی اصغر پیاسا، بچے پیاسے۔ جو حضرات کربلا گئے ہو نا، مولا عباس کے حرم کے جتنے دروازے، ہر دروازے پہ الگ نام سے سلام لکھا ہوا ہے۔ ایک دروازے پر جو فرات کی طرف سے آتا ہے اس پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ساقی اتاشا کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چچا ہماری پیاس پر رحم کریں۔ آقا نے فرمایا سکینہ بیٹی تمہارے بابا جو اجازت نہیں دیتے، چچا جان بابا سے پانی لانے کی اجازت میں لے دیتی۔ جناب سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا اپنا، چچا کے علم کے ساتھ باندھ دیا، بابا کے پاس، بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دینا، بچے پیاسے، میرا بھائی پیاسا۔ پانی لانے کی اجازت مل گئی مولا عباس علیہ السلام کو، لیکن میرے آقا نے فرمایا عباس پانی بعد میں جانا لینے کے لیے، لیکن پہلے خیموں میں جاؤ اور بہنوں کو سلام کر لو، ودا کر لو بہنوں سے۔ آخری سلام کے لیے آئے نا، جب آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آئے، میری آقا زادی نے فرمایا عباس تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ، بڑی مدت سے ایک بات زینب کے دل میں ہے، آج وہ بات سنتا جا۔ اللہ جانتا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، یوں دو زانو ہو کے آقا زادی کے سامنے بیٹھے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سر جھکا ہوا، فرمایا عباس میں چھوٹی سی تھی، میں اپنے بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، اچانک میرے سر سے چادر ہٹ گئی تھی، میرے بابا نے بڑھ کے میرے سر کے بوسے لیے، میرے شانوں کے بازوؤں کے بوسے لیے اور میرے بابا رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا بابا کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ فرمایا زینب بیٹی ایک وقت مجھے یاد آ رہا، ایک وقت مجھے رلا رہا، ایک وقت آئے گا زینب بیٹی تیرے سر پہ یہ ردا سلامت نہ رہے گی۔ عباس میں اس وقت سے سوچتی رہی، جس بہن کے 18 بھائی ہوں، محمد حنفیہ جیسے، عباس جیسے، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی اشارہ بھی کر سکتا ہے۔ عباس اب تو جا رہا، اب زینب کو یقین ہوگا میری رضا سلامت۔ اجرکم علی اللہ۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی مرج وقت ہے، وہ جب جاتے تھے نا مولا عباس کی قبر مبارک پر سلام کے لیے، زیارت کے لیے، یہ تو زیارت نامہ موجود ہے، یہ تو سب پڑھتے ہیں، وہ 2 جملے سلام میں اور بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس میرا سلام، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کبریٰ کا پردہ عباس میرا سلام۔ بس پانی لانے کی اجازت مل گئی۔ 4000 کا دستہ فرات پر متعین تھا۔ یہ تنہا مولا عباس کی جرت ہے کہ 4000 کے اس لشکر سے فرات کا قبضہ چھڑایا، گھوڑے کو فرات میں ڈالا، چلو میں پانی لیا۔ او لشکر یزید
دیکھو فرات عباس کے قبضے میں ہے، لیکن خدا جانتا ہے پانی پھر لبوں کے قریب نہیں کیا، پھینک دیا دریا میں پانی، اور یہ جملے فرمایا واللہ لأذوق الماء والسید الحسین عطشانو، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا ہے۔ مشکیزہ پر کیا، پھر ایک دعا کہ اللہم ان اطفال الحسین عطشانو، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرا اللہ ایک ہی دعا ہے حسین کے بچوں تک یہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ بس مشکیزہ پر کیا، مولا عباس علیہ السلام نکلے۔ عمر ابن سعد ملعون نے لشکر کو حکم دیا کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزادارو کمینگاہ سے حکیم بن طفیل ملعون نے چھپ کے جو وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا۔ میرے آقا نے رجز پڑھا واللہ ان قطعتم یمینی انی احام ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، لوگو بے شک تم نے میرا دائیں بازو تو قلم کر دیا، میں اپنے صادق الیقین امام کی حمایت کرتا رہوں گا، میں اپنے مولا کی رسول کے بیٹے کی نصرت کرتا رہوں گا۔ مشکیزہ بائیں کندھے پہ لیا، مشکیزے کو سنبھالا، اجرکم علی اللہ، جب بایاں بازو قلم ہوا بس اس وقت علم گرائے، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لے لیا اور مشکیزے پر یوں جھک گئے۔ میں عزادارو میری تحقیق ہے، آپ بھی پوچھنا علماء سے تحقیق کرنا، میری تحقیق یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی کما حقہ شہادت نہ کتابوں میں لکھی گئی ہے اور نہ کسی پڑھنے والے نے آج تک پڑھی ہے۔ جا کے میری بات کی تحقیق کر لینا، 4000 تیر انداز ہوں اور ان کا نشانہ ایک عباس ہو، 4000 تیر انداز اور ان کا نشانہ ایک عباس، 2-4 تیر کی بات نہیں عزادارو، بس ایک تیر جب مشک سکینہ میں پیوست ہوا، پانی کا بہ جانا تھا، مولا عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ میرا اللہ اب دوسری دعا کی، اگر تیری مشیت یہی ہے حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں، میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ میرا اللہ اگر میں سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا، میرا اللہ میں نے اب زندہ خیموں میں کیا کرنا ہے جا کے، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس پھر ایک تیر دندناتا ہوا آیا اور میرے آقا عباس کی دائیں آنکھ میں پیوست ہو گیا، بازو کٹ چکے تھے۔ کسی کی آنکھ میں جب کوئی تنکا پڑ جاتا ہے نا، جانتے ہو کتنی بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، اور کسی کی آنکھ میں تیر پیوست ہو جائے۔ میرے آقا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دینا شروع کیا کہ جھٹکے کی مدد سے آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوست ہو چکا تھا، جھٹکا دینے سے نہیں نکلا۔ مولا عباس یوں دونوں زانوں بلند کیے اور کوشش کی کہ دونوں زانوں کے درمیان پکڑ کے تیر نکل جائے۔ آقا عباس کا گھوڑے پہ جھکنا تھا، ایک شکی نے بھاری گرز مارا سر اقدس پر۔ عزادارو ہم نے نہ گرز دیکھے نہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنی مصیبت ہے۔ اس کے نہ ایسی میخیں بنی ہوتی ہیں، ایک لوہے کا بھاری ایک بہت بڑا وہ ہتھیار ہوتا ہے، وہ سر پر اس گرز کا لگنا تھا۔ آقا عباس کا سر کچلا گیا، مولا عباس پھر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے، ہاتھ سلامت نہیں تھے، سر کچلا گیا، تیر بدن میں پیوست تھے۔ بس جب گھوڑے سے گرنے لگے سلام کیا، آقا میرا سلام ہے، آقا قبول کر لو۔ عزادارو مولا عباس کا گرنا تھا، امام حسین علیہ السلام کو پشت پہ ہاتھ آ گیا، نوحہ بلند ہوا، الان انکسر ظہری عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئیں، شامت بی عدوی عباس، دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس جس کی شجاعت اور جرأت پہ اتنا ناز تھا۔ عزادارو کریم کربلا مولا عباس کے سرہانے پہنچے، آقا عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، ابھی رمہ کے جان باقی تھی، آقا عباس نے زانوں سے سر ہٹایا، عباس کیا بات ہے میرے زانوں پہ سر نہیں رکھتے؟ عرض کی آقا میری وفا پر حرف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر، جب آپ ذوالجناح سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے؟ اجرکم علی اللہ۔
عباس کوئی وصیت، کوئی خواہش؟ جی آقا میری 2 خواہش ہیں۔ بتاؤ عباس کون سی؟ آقا میں بچہ تھا، میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی، عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا، تو نے نہ میری گود میں آنکھیں کھولی، نہ بابا کے ہاتھوں پہ، نہ بھائی حسن کے ہاتھوں پہ۔ تیرے آقا حسین نے جب تمہیں اٹھایا تھا نا تو تم نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی۔ پہلی زیارت دنیا میں مولا حسین کے چہرے کی۔ آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں خون اور ریت جمع ہو گیا، میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری زیارت آپ کے چہرے کی کر کے دنیا سے چلا جائے۔ مولا حسین نے خون صاف کیا، آقا عباس نے آقا کی زیارت کی۔ فرمایا دوسری خواہش؟ عرض کی آقا دوسری خواہش یہ ہے میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے۔ عباس میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا۔ سنو گے جملہ؟ عرض کی انی مستحین من ابنتک سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ اجرکم علی اللہ، بس آخری ہچکلی مولا عباس نے۔ مولا حسین کا نوحہ شروع ہوا۔ الیوم نامت عین بک لم تنم تسحرت اخری وعز منامها۔ عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھیں آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھیں آج کے بعد تیری بہنوں کو نیند نہ آئے گی۔ عزادارو خالی مشکیز اور علم اٹھایا۔ ادھر خیموں میں منظر کیا ہے؟ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیمے کے دروازے پہ اکٹھا کر کے کھڑی ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں پیالے ہیں، اور بی بی تسلیاں دے رہی، بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، میرا چاچا پانی لینے گیا ہے۔ دور سے علم آتا نظر آیا، بی بی تسلیاں دے رہی، میرے چاچا کا علم آ رہا ہے، میرا چاچا پانی لے کے آ رہا ہے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ عزادارو لیکن ایک مرتبہ علم آیا، علمدار نہ آیا۔ جناب سکینہ دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئیں۔ بابا حل لک علم بأمی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ میرے چچا عباس کی کوئی خبر؟ فرمایا سکینہ بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ عزادارو ایک ذمہ دار عالم کے جملے ہیں۔ جب خبر شہادت عباس علیہ السلام پہنچی بچوں تک، کتنے بچے تھے خالی جام ہاتھوں میں رہ گئے اور روحیں پرواز کر گئیں، اور جناب سکینہ رو کے کہتی تھی چچا ایک بار واپس آ جا۔ سکینہ زندگی میں کبھی پانی نہیں مانگے۔ اللہ